بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون۔ مضمون اردو برائے جماعت نہم، سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے قومی اتفاق۔ مصنف ہیں سید احمد خان۔ مصنف کے بارے میں گزشتہ ویڈیو میں حوالہ پڑھایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سر سید احمد خان کا شمار عناصر خمسہ میں تیسرے نمبر پر ہے۔ عناصر خمسہ جو کہ اردو ادب کے 5 بڑے بڑے عناصر ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر سر سید احمد خان ہیں۔ آئیے بچوں، سب سے پہلے سبق کے اہم نکات کے بارے میں جانتے ہیں۔ بچوں، یہ سبق نثری اعتبار سے یعنی صنف کے اعتبار سے مضمون ہے، اور مضمون میں یہ اصلاحی مضمون ہے، جس میں سر سید احمد خان نے قوم کی اصلاح فرمائی ہے۔ مصنف کی ادبی حیثیت، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ عناصر خمسہ میں آپ تیسرے نمبر پر ہیں۔ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ آپ جدید اردو نثر کے بانی ہیں۔ سبق قومی اتفاق سر سید احمد خان کی جس کتاب سے ماخوذ کیا گیا، یعنی جس کتاب کا حصہ لیا گیا اور آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا، اس کتاب کا نام ہے مقالات سر سید۔ مقالہ کا مطلب ہے کہی ہوئی بات یا تحریر۔ مصنف نے اس سبق میں جس بات کا ذکر کیا ہے وہ ہے قومی اتفاق۔ آپ نے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے چند ایک باتوں کو بیان کیا، جس میں آپ نے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا، پھر برادران یوسف کی مثال دی، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر بھی کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہمارے امور میں برکت نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، مطلب ہمارے کاموں میں برکت باقی کیوں نہیں رہی۔ آئیے آپ سبق کے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، اردو میں کسی بھی درس کے مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغت کا استعمال رکھیں تاکہ مشکل اور نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں جان سکیں۔ اب بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سبق میں مصنف نے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ لفظ قوم کا استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے زمانوں میں قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد یہ فرق ختم ہوا اور تمام لوگوں کے درمیان ایک نیا روحانی اور خدائی رشتہ قائم ہوا، کیونکہ اسلام کسی ذات پات اور کسی گورے کالے کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ایک قوم کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کرواؤ، یعنی ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے علاوہ مصنف نے قومی اتفاق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ کا ایک سگا بھائی بنیامین تھا اور 10 سوتیلے بھائی تھے جو کہ عمر میں ان سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کا شکار تھے اور اپنے والد کے بہت قریب بھی تھے، اسی وجہ سے سوتیلے بھائیوں نے حسد میں آ کر انہیں ہلاک کرنے کی نیت سے ایک خشک کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھائی نہیں دشمن تھے۔ اسی طرح آج کل کے مسلمانوں میں بھی محبت، ہمدردی، یکجہتی اور دوستی کے جذبے کی کمی ہے۔ اس کی جگہ ان میں دشمنی، بغاوت اور دوسروں سے جلنے کا چلن بہت عام ہو گیا ہے، اور اس کا نقصان نا اتفاقی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے واقعہ بیان کیا گیا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس دنیا میں بھیجا اور تمام ملائکہ اور ابلیس سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، لیکن اس کے انکار کرنے سے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اس رد عمل پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں ضرور انسانوں یعنی کہ اولاد آدم علیہ السلام کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ چنانچہ وہ ظاہری طور پر ایک پاکیزہ اور نورانی ہیلے یعنی کہ بہانے سے مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس طرح ہم مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مخلص دوست بن کر ابلیس نے شجرہ ممنوعہ کے قریب جانے سے ورگلایا، اسی طرح مسلمان بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر سنی، شیعہ اور دیوبندی وغیرہ کے فرقوں میں تقسیم ہو کر اسلام کا بول بالا کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23، مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ کہا اور جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان اور ہمارا بھائی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ اہل قبلہ یعنی کہ قبلے کو ماننے والے اور نماز پڑھنے والے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، مگر یہ لوگ غیر اہم یعنی کہ معمولی مسائل میں پڑھ کر جو مضبوط رشتہ ہے یعنی حبل المتین یعنی کہ مضبوط وسیلہ، مضبوط رسی جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا یعنی رشتہ اخوت کو توڑ دیا ہے، یعنی معمولی مسائل میں پڑھ کر معمولی مسائل میں اختلافات کی وجہ سے انہوں نے جو اہم رشتہ ہے اخوت کا اس کو ختم کر دیا۔ مصنف کہہ رہی ہیں کہ پھر اسی رشتہ اخوت کے ختم ہونے کی وجہ سے نا اتفاقیاں اتنی بڑھ گئیں کہ جس سے ہماری قوم انتہائی کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قوم میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی اور کوئی ترقی نہ رہی۔ مصنف پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے عقیدے چھوڑ کر کسی ایک ہی عقیدے پر قائم ہو جائیں، یعنی ایسا تو نہ ہی کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ وہ ایک راہ ضرور بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے انسان کو اپنی ہستی پر غور کرنے کو کہا۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ پر نظر ڈالے گا تو اسے دو امور یعنی دو کام اور دو حصے نظر آئیں گے، جس میں ایک کا تعلق تو وہ اللہ سے ہے جو اس کا جڑا ہوا ہے، اور ایک حصہ ابنائے جن سے ہے یعنی کہ انسانوں سے۔ کہہ رہی ہیں جو اللہ سے تعلق ہے وہ حقوق اللہ ہے، اور جو بندوں سے ہیں وہ حقوق العباد ہے۔ اب جن کاموں کا تعلق انسان اور خدا کے درمیان ہے ان میں انسان کا دل، انسان کا مذہب، انسان کا عقیدہ اور اس کے عقائد میں جو کچھ برائی یا بھلائی، اس کا معاملہ اس کے خدا اور اس کے مابین ہے۔ کہہ رہے اس میں نہ ہی تو اس کا کوئی بھائی شریک ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ہی کوئی دوست شریک ہے، اور نہ ہی کوئی آشنا یعنی کوئی واقف کار، اور نہ ہی اس کی قوم۔ اس بات کا اثر اس کی ذات تک ہی محدود ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہے تو اس سے ہم کسی قسم کی مخالفت نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کے شریک سمجھنا، اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے ہم نے قائم رکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 24، مصنف
قومی اتفاق کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے ان امور کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس کا تعلق انسان کا اللہ سے اور اپنے جیسے ابنائے جنس یعنی کہ حقوق العباد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے کام میں کسی سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے جس کا اثر صرف اسی کی ذات تک محدود ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اس سے غرض رکھنی چاہیے جو حصہ ابنائے جنس یعنی حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ آپس کی ہمدردی، آپس کی مدد ہی قومی اتفاق، قومی ہمدردی ہے اور یہی قومی ترقی کی پہلی منزل ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روحانی بھائیوں کے علاوہ ہمارے کچھ وطنی بھائی بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس اخوت کے کلمے میں شریک تو نہیں ہیں، مگر وہ بہت سے باقی معاشرتی امور میں بھائیوں کی طرح ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہی ہم قومی اتفاق کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ قومی اتفاق کی خوبیاں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتفاق و اتحاد ایسی طاقتیں ہیں جس سے انسان بڑے سے بڑے معرکے کو فتح کر لیتا ہے اور انسان بڑی سی بڑی قوت کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں تعلیم یافتہ جتنی بھی قومیں ہیں یا مہذب ملک ہیں یا ان کے پاس جو کچھ طاقت ہے اس میں ایک کڑی اتفاق کی بھی ہے۔ صفحہ نمبر 25 سبق کے اختتام میں مصنف قومی اتفاق اور لوگوں کے اعمال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ درست ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتفاق نہیں، اسی وجہ سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ہماری مسلمان قوم میں نیکی کا جذبہ اور صلاحیت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ہماری قوم میں نیکی کا خیال ہے، تب ہی تو بہت خوبصورت مسجدیں عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہیں اور مسلمانوں کی عظیم یادگاریں اب بھی ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے میں بھی ہر جگہ ایسے نیک لوگ ضرور موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے، اور وہ اس لیے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ مگر مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام کاموں کے علاوہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مسلمان اپنی قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، کیونکہ اگر مسلمان قوم کا ہر شخص خلوص سے اس کوشش میں شریک ہوگا تو ہم مسلمان ایک دفعہ پھر سے اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے، مطلب ہم اپنے ماضی کی شان کو پا سکیں گے۔ مقالات سر سید سے لیا گیا یہ سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ آخر میں آپ کو اس سبق کا اخذ شدہ نقطہ بتا دیں۔ دراصل مصنف نے اس سبق میں قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ساتھ ہی نا اتفاقی کی صورت میں جو نقصانات ملک اور قوم کو پہنچتے ہیں انہیں اجاگر کیا ہے۔ جی بچوں، امید ہے کہ آپ کو درس کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس درس کا مشقی کام کریں گے۔ بچوں، اردو میں کسی بھی درس کے مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغت کا استعمال رکھیں تاکہ مشکل اور نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں جان سکیں۔ اب بڑھتے ہیں